بانی جسے دنیا آج اسکول، کالج، یونیورسٹی، جامعہ اور مدرسہ کہتی ہے، ان کے اصل بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے پہلے استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور تعلیم کی پہلی کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور تعلیمی ادارہ مسجد نبوی ہے، اور اس کے طلباء صفہ کے طلباء، صفہ اور مسجد نبوی کی بات چلاتی ہے تعلیم، تعلق، ترک اور تدریس کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ جو آج ہمیں لیبارٹریز کی بنیاد پر، جو آج ہمیں اپنے وسائل کو مشتمل کرتے ہوئے ترقی کی بنیاد پر سکھاتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارہ، پہلا تعلیمی ادارہ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ لیکن اس تعلیمی ادارے اور آج کے اسکولوں میں اور پھر ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ غریب لوگ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہروں کو آپ دیکھیں تو ان سے آپ کو وہ کوئی مانگنے والے نظر نہیں آئیں گے، لا يسألون الناس الحافا۔ اور قرآن نے کہا کہ ان پر خرچ کرو گے تو یہ بہتر خرچ اللہ کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدرسے کے یہ طلباء 3 کام کیا کرتے ہیں، 3 قسم کے کام۔ پہلا کام سیکھنے کا کام۔ ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹی، ہماری جامعات اس عمل سے تو گزر سیکھنے کا، لیکن سکھانے کا کام اس جامعہ، اس صفحہ کے طلباء سکھانے کا کام بھی کرتے تھے، تعلیم بھی دیا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو پڑھاتے تھے، تعلیم کرتے تھے۔ یہ سوچ ہمارا یہ تعلیمی نظام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ڈاکٹر عبید اللہ پلاسٹک سرجن کا ایک کارٹون پڑھا، اس میں اس نے کہا کہ میں ایک پلاسٹک سرجری میں منہمک تھا، منہمک، اور میرے پاس اسٹوڈنٹ، میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ کہتے پیچھے سے مجھے ایک آواز آئی کہ میرا خیال تھا تم بڑے سمجھدار ہو لیکن تم بڑے بیوقوف ہو۔ کہتے میں نے پیچھے دیکھا تو میرے ایک جاننے والا تھا، ایک پلاسٹک سرجن تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جو علم میرے پاس ہے تو مریض تو تیرے پاس آئے گا، یہ سب کچھ آپ نے سکھا دیا تو مریض تو پھر تیرے پاس نہیں ہے۔ اس نے دکھ کر
اور لکھا کہ جو لوگ علم اپنے تک محدود رکھتے ہیں اس بنیاد پر کہ پیسہ نہیں کماؤں گا، وہ معاشرے کی کوئی خدمت نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء سکھانے کا کام، پڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ملت کس کی ہے؟ یہ نسل کس کی ہے؟ یہ قوم کس کی ہے؟ ان کام کا حق۔ اور تیسری بات جو میں نے تفہیم القرآن میں پڑھی، مولانا سید اولاد مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی اور فرمایا کہ صفہ کے طلباء جو تیسرا کام کرتے تھے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہمات پر بھیجا کرتے، مہمات جسے آج کی دنیا سوشل ورک بھی کہتی ہے، جسے آج کا زمانہ اللہ کے دین کی خدمت بھی کہتا ہے، اور جسے آج الفاظ میں جہاد کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے، بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی ایک تعلیمی ادارے کا۔ افسوس ہمارے ملک میں ہم یہ کام نہیں کرتے۔ میں آپ کو روس کی مثال دیتا ہوں۔ روس نے اپنے تعلیمی اداروں میں وہ لوگ جن کے والدین مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان کے بچوں کو تعلیم کے ذریعے اپنا راستہ کچھ لوگ روس گئے اور انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک مسلمان بزرگ کا انتقال ہوا۔ وہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مقصد کرنے آئے۔ روس میں اس مرحوم کے بیٹے نے ان کے لیے شراب کی اور کہا میرے والد مرحوم کی دعا کے لیے آئے تو میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کو شراب دے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے منع کیا شراب۔ وہ کہتے دیکھیں یہ اللہ کے لیے کیے نہیں، آپ کا معذرت ہے۔ یہ تعلیم کے ساتھ میں جان گیا، بس کے اندر ایک نوجوان میرے ساتھ لڑنے لگا۔ اس کے پاس جو تعلیم تھی، میرے پاس جو تعلیم تھی، میں نے اپنی بات کی، وہ میرے گھر میں ہاتھ ڈالا۔ میرے بھائیوں، تعلیم عکاس ہوتی ہے اس ملک کی، اس کے نظریے کی، اس کی فکر کی عکاس ہوتی ہے۔ جغرافیائی سرحدیں کتنی اہم ہے، اصل سرحدیں تو عقیدے کی سرحد ہے۔ عقیدے کی سرحد آج بگاڑ دی گئی ہے۔ عقیدے کی سرحد ایک اسلامی حکومت کی بنیادی ذمہ داری، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری اگر تعلیم اور صحت اور روزگار اور عدل و انصاف کی ہوتی ہے تو عقیدے کی حفاظت کی۔ لیکن آج ہماری تعلیم اس کا مرکز اور محور نہیں بن سکی۔ میرے بھائیوں، ایک ہی حدیث اگر اسی کو اٹھا لیں، اس میں ہمارا سب کچھ موجود ہے۔ یہ یورپینس کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان سے خالی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے کہ انسان ایک دن مرتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
ایک دن ایک دن یہ پہاڑ، یہ بنگلے،